نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تخلیق اللہ نے جو فرمائی وہ نور سے فرمائی. آپ کی حقیقت نور ہے اور ظاہراً آپ بشر ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اس کے برخلاف بعض ہمارے مخالفین جو ہے وہ نبی کو بشر تو مانتے ہیں، نور نہیں مانتے ہیں، اور ان کی جو دلیلیں ہوتی ہے قرآن و حدیث پر مبنی نہیں ہوتی. کہ اگر وہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ حضور نور نہیں ہے، حدیث میں کئی نبی نے کہا ہو کہ میں نور نہیں ہوں، یہ دلیل نہیں ہوتی. وہ بشر کی دلیلیں پیش کرتے ہیں. کہتے قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. کہتے قرآن میں بشر کہا اس لیے بشر مانتے ہیں. مختصر جواب یہ ہے کہ ہم نبی کو بشر تسلیم کرتے ہیں. بشریت مصطفیٰ پر اختلاف نہیں ہے. نبی کے انسان ہونے پر، بشر ہونے پر اختلاف نہیں ہے. آپ سے ہمارا اختلاف نور ہونے پر ہے. تو نور ہے رسول، یہ دلیل دینا ہماری ذمہ داری ہے. نور نہیں ہے یہ دلیل دینا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہے اصولاً بات. لیکن ابھی آج کا موضوع میرا کوئی ان کا رد نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ایک علمی گفتگو اور ایک علمی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، تاکہ جب بھی کسی سے بحث و مباحثہ اگر ہو جائے کسی کا، اور ہمارا فریق مخالف کہے کہ بھائی حضور بشر ہے قرآن میں موجود ہے، تو آپ جواب میں کہیے کہ بشر ہونے کا ہم نے انکاری کب کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتح رضویہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس لیے کہ بشر ہونا قرآن سے ثابت ہے اور نور ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماتا ہے تحقیق اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور بھیجا، یا ایک نور آیا. جاءکم بھیجا ہم نے تمہاری طرف، یا آیا. تو حضور کو نور بھی فرمایا، بشر بھی فرمایا. اب دو حیثیتیں متضاد باتیں ہو گئی، تضاد ہو گیا کہ جو نور ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہے وہ نور نہیں ہو سکتا. تو جواب یہ ہے کہ حقیقت حضور کی نور ہے، ظاہراً آپ بشر ہیں. جیسے ہماری حقیقت مٹی ہے، انسان کی حقیقت پانی ہے، مگر ایک انسان چلتا پھرتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے یہ مٹی کا پتلا جا رہا ہے، کہتے ہیں انسان جا رہا ہے. لیکن ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی ہے. تو اسی طرح رسول اللہ کی حقیقت نور ہے، مگر جب دنیا میں آئے انسانوں کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، تو بشر بن کر آئے. تو یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور نور تھے تو سرکار کا سایہ نہیں تھا. سرکار جب روشنی میں تشریف لاتے، چاہے سورج کی روشنی ہو، چاند کی روشنی ہو، یا کسی بھی طرح کی روشنی ہو، چراغ کی روشنی ہو، تو حضور کا سایہ نظر نہیں آتا تھا. سایہ اس لیے نظر نہیں آتا تھا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا. یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ ہالیجن روشن ہے، ہالیجن کے سامنے جو آئیں گا اس کا سایہ تو نظر آئے گا، لیکن ہالیجن کا خود اپنا سایہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. سورج کی روشنی کے سامنے جو بھی شخص کھڑا ہوگا اس کا سایہ تو بنے گا، لیکن سورج کا سایہ آپ تلاش کرتے رہ جائیے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سورج کا سایہ نہیں ملے گا. نور کا سایہ نہیں ہوتا. تو چونکہ سرکار نور تھے اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا. حضرت ذکوان سے روایت ہے، ان ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر. حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے صحابی رسول ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا تو حضور چاہے سورج کی روشنی میں آئے چاہے چاند کی روشنی میں آئے آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا. تو ہمارا عقیدہ حدیثوں پر مبنی ہے، عقل پر نہیں ہے. اس حدیث کو امام سیوطی لائے ہیں الخصائص الکبریٰ کے اندر، جلد 1 صفحہ 116. ملا علی قاری نے لکھا اپنی کتاب جمع الوسائل، جلد 1 صفحہ 176. امام قسطلانی نے اس کو المواہب اللدنیہ میں لکھا، امام زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا جلد 2 صفحہ 240، اور بھی علماء نے لکھے بہت سارے حوالے ابھی دوسری حدیث میں آ جائیں گے. حضرت ذکوان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہے سورج کے سامنے آئے چاہے چاند کی روشنی میں آئے آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے قال ابن صبا، حضرت صبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلہ کان لا یقع علی الارض لانہ کان نورا. اب یہاں بڑی واضح حدیث آئی ہے. یہ
حضرت صبا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خاصیتوں میں سے تھا، من خصائص ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی خاصیت تھی، حضور کی خصوصیات تھی کہ ان ظلہ کان لا یقع علی الارض، زمین پر حضور کا سایہ رگڑتے ہوئے نہیں چلتا تھا، جیسے انسان چلتا ہے تو ساتھ ساتھ سایہ بھی چلتا ہے، اس طرح حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا، سایہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ لأنہ کان نورا، اس لیے کہ آپ نور تھے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ فَقَانَ إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لَا يَنْظُرُ لَهُ ظِلٌّ، کہتے ہیں کہ جب بھی آپ چاند ہو یا سورج ہو اس کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس حدیث کو امام قاضی عیاض نے لکھا ہے، اور یہ کتاب ان کی الشفا بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے۔ الشفا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 368، امام نصفی نے اس کو اپنی قرآن کی تفسیر مدارک کے اندر نقل کیا، جلد 2 صفحہ 103۔ امام قسطلانی نے الموہب اللدنیہ میں لایا، امام حسین بن محمد دیار بکری نے تاریخ الخمیس میں اس حدیث کو لکھا، امام شہاب الدین خفاجی نے اپنی کتاب نسیم الریاض میں لکھا، امام ابن حجر المکی نے افضل القرآن میں لکھا، امام احمد مناوی نے شرح شمائل میں لکھا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے مکتوبات ربانی میں لکھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں لکھا۔ بہت سارے حوالے ہیں، اس پر میری ایک کتاب چھوٹی سی ہے نیٹ پہ ڈلی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں، کم سے کم اس کے اوپر اسی حدیث کے تعلق سے 25 سے 30 کے قریب حوالے ہیں۔ تو متعدد محدثین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھا تو الگ الگ اس کی تشریحات کی۔ صحابہ نے عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا کیا سایہ تھا، تو عثمان غنی جواب دیتے کہ رسول کا سایہ کیوں کر ہوتا کہ اللہ کو کب گوارا تھا کہ حضور کا سایہ ہو اور کوئی کافر سایے پر بھی پیر رکھ کر چلا جائے، سایے پر بھی کسی کافر کا پیر پڑ جائے، یہ رب کو گوارا نہیں تھا۔ نبی پہ تو بس نہیں چلتا تھا کفار کا، سائے پہ چلتا تھا۔ اور ایسا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں ایمان لا چکا، میں گزر رہا تھا تو ایک کافر کو دیکھا کہ زمین پہ مسلسل پیر مار رہا ہے، میں کھڑا ہوں، میرے پاس آیا اور پیر مارنے شروع کر دیے۔ میں حیران ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا یہ؟ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا عمر تجھ پہ تو بس نہیں چلتا، تیرے سائے کو روند رہا ہوں۔ تو عجیب عجیب سرفرے ہوتے تھے وہ لوگ، اب تجھ پہ تو بس چلتا نہیں ہے ہمارا، عمر ابن خطاب کی اولاد ہے، ڈر لگتا ہے عمر سے، تو تیرے سائے کو ہی روند رہے تو سکون مل جاتا ہے۔ تو صحابہ کے ساتھ یہ ہوا، تو اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کا سایہ ہو اور اس سائے پر کوئی پیر رکھے، اس کو کچلے اور اس کے دل کو کچھ ٹھنڈک مل جائے کہ چلو میں نے نبی کا تو کچھ نہیں بگاڑا، کم سے کم نبی کے سائے کی توہین کر لی۔ تو اندازہ لگائیے، وہ رب کائنات جو اپنے محبوب کے سائے کی توہین گوارا نہ کرے تو اپنے محبوب کی ذات کی توہین کیسے گوارا کرے گا؟ کتنی محبوب ذات ہے اللہ کو اپنے نبی کی۔ تو سایہ نہیں تھا۔ اب اس پر تبصرے ہوئے، شعراء نے کلام لکھنے شروع کیے، علماء نے عربی اشعار لکھے۔ تو بیچ میں ایک سائے کے تعلق سے ایک حدیث نظر سے گزری، تو میں نے سوچا چلو کچھ شعراء کے کلام تلاش کریں، انٹرنیٹ پر دیکھا، کچھ کتابیں تھی، کتابوں میں تلاش کیا، تو بہت سارے اشعار مجھے بڑے زبردست ملے اس تعلق سے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا میں نے ہدایت بخشش تلاش کی کہ اعلیٰ حضرت سائے کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ تو اب جب میں نے شعراء کے کلام دیکھے تو ایسی لطیف نقاد بیان کی ہمارے اہل سنت کے شعراء نے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ابو فضل فیضی ایک شاعر ہے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انتقال ہو چکا ہے۔ ابو الفضل فیضی کہتے ہیں امی و نقطہ دان عالم، امی یعنی کسی سے نہ پڑھا۔ حضور کو کس نے پڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو نبی کو پڑھا سکے۔ ابو الفضل فیضی کہتے ہیں امی، خود تو امی ہے، وہ نقطہ دان عالم، مگر یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو خود ایسے نقطے پڑھا کے چلے گئے کہ لوگ اور دنیا حیران ہے۔ ان نقطوں کو جب کھول رہی ہے تو علم کے سمندر نکل رہے ہیں، ایک نقطے میں علم کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امی و نقطہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم، خود تو بے سایہ ہے مگر پورے عالم کے لیے صاحبان کی طرح ہے۔ ابو الفضل فیضی کا یہ کہنا ہے۔ احمد ندیم قاسمی ایک شاعر گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا۔
شبیر شاہد کر کے ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے شام و سحر کے درمیان ہر سمت ہے جلوہ تیرا. جب صبح نمودار ہوتی ہے اس کو سحر کہتے ہیں، شام کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ شام و سحر کے درمیان ہر سمت ہے جلوہ تیرا، مہتاب بھی پرتو تیرا، خورشید بھی ہے سایہ تیرا. بہت گہری بات بولی ہے. اردو کے شعر اگر آپ سمجھے تو اس کی اہمیت کو سمجھیں گے آپ، کہ شبیر شاہد یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو یہ درمیان میں دنیا میں روشنی ہوتی ہے. تو یہ جو ہر سمت جو نور بکھیر رہا ہے نا، یہ سورج اور چاند، مہتاب کہتے ہیں چاند کو، خورشید کہتے ہیں سورج کو. تو یہ مہتاب اور خورشید جو یہ نور بکھیر رہا ہے نا، یہ آپ ہی کے نور کا جلوہ ہے. آپ ہی کے نور سے خیرات لیا ہے انہوں نے. اور مہتاب بھی پرتو تیرا، چاند کو بھی جو روشنی ملی ہے وہ آپ سے ملی ہے. اور خورشید بھی سایہ تیرا، یہ جو سورج کی روشنی ہے، روشنی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا سایہ ہے. جب سایہ اتنا روشن ہے تو ذات مصطفیٰ کتنی روشن ہوگی. یہ سورج آپ کا سایہ ہے. قمر یزدانی ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نظر آیا اسے سائے میں بھی محبوب کا ثانی. ثانی یعنی ڈپلیکیٹ، ہو بہو، ہم شکل ہم اثر کہتے ہیں نا بھائی، یہ اس کی طرح ہے، یہ اس کی طرح ہے. یہ ثانی ہے، یہ اس کے ثانی ہے، یہ اس کی طرح ہے، یہ اس سے ملتے جلتے ہیں، ڈپلیکیٹ ہے اس کا. تو سائے میں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ نظر آیا، اللہ کو نظر آیا، اسے بھی نظر آیا اسے سائے میں بھی محبوب کا ثانی. خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا، کہ اگر سایہ رکھ دوں گا محبوب کا تو یہ میرے محبوب کے مشابہ تو ہوں گا، لیکن محبوب کو تو ایسا بنایا کہ محبوب کی طرح کسی کو نہیں بنایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اس لیے سایہ نہیں رکھا. عابد نظامی ایک شاعر وہ کہتا ہے کہ روز محشر وہ گناہگاروں کے سر پر ہوں گا. روز محشر وہ گناہگاروں کے سر پر ہوں گا، پیکر نور اس لیے نہ تھا سایہ تیرا. کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ یہ جو سایہ ہے یہ حشر کے دن ہوں گا اور گناہگاروں پر یہ سایہ ہوں گا. اسی سایہ کے نیچے سارے گناہگار ہوں گے اور اسی سایہ کی برکت سے بخش دیے جائیں گے. اور ناگپور کے ایک شاعر ہے، مشہور شاعر ہے سالم ناگپوری، نام سنا ہے آپ نے، جن کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے. سالم ناگپوری کہتے ہیں ہزاروں کعبہ بن گئے ہوتے عقیدت کے، ہزاروں کعبہ بن گئے ہوتے عقیدت کے، زمین پر پڑ گیا ہوتا سایہ محمد کا. زمین پر پڑ گیا ہوتا گر سایہ محمد کا. اگر حضور کا سایہ زمین پہ ہوتا تو جہاں جہاں سایہ ہوتا وہاں لوگ عقیدت سے سر جھکانا شروع کر دیتے. تو پھر کعبہ ایک کعبہ نہیں رہتا، اسے ہزاروں کعبہ بن جاتے. اس لیے اللہ نے سایہ ہی نہیں رکھا. ایک نامعلوم شاعر ہے جن کے بارے میں پتہ نہیں چل پایا مجھے کہ کون شاعر ہے، کس نے کہا ہے، لیکن شعر بڑا اچھا کہا ہے. سکون قلب عالم کیوں نہ ہو نغمہ محمد کا. نبی کا نغمہ سناؤ، دل کو قلب کو سکون ملتا ہے. سکون قلب عالم کیوں نہ ہو نغمہ محمد کا، حیات جاویدانی پر ہے جب سایہ محمد کا. یوں ہی تا حشر ترسیں گی مگر ہرگز نہ پائیں گی، یوں ہی تا حشر ترسیں گی مگر ہرگز نہ پائیں گی. زمین تیرے مقدر میں کہاں سایہ محمد کا. اگر کافر پر پڑ جاتا تو وہ بھی جنتی ہوتا، اگر کافر پر پڑ جاتا تو وہ بھی جنتی ہوتا. خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا. کتنا تصور دیکھے شاعروں کا. اور ایسے شعر سنیوں کے ہی بس کی بات ہے، وہابیوں کو توفیق نہیں ہے ایسی بھائی. اور ہمارے ناگپور کی ایک عظیم شخصیت فنا فی التاج، تاج الاولیاء کے عشق میں جو فنا ہو چکے تھے، حضرت بابا سرور شاہ تاجی. بابا سرور شاہ تاجی کیا کہتے ہیں، جو پوچھا کہ ساتھ کیوں نہ آیا تو حسن بول اٹھا. میں نے حضور کے حسن سے پوچھا ساتھ کیوں نہیں آیا، کون سا سایہ. ہر حسن کے ساتھ، ہر حسین کے ساتھ، ہر شخصیت کے ساتھ، ہر ذات کے ساتھ سایہ ہوتا ہے. میں نے نبی کے حسن سے پوچھا، بابا سرور کہتے ہیں کہ وہ جو پوچھا کہ ساتھ کیوں نہ آیا تو حسن بول اٹھا. برائے دید خدا نے رکھ لیا سایہ محمد کا. محبوب کو کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیج رہا ہوں تو یہ جدائی بھی پسند نہیں، تو محبوب کو بھیج دیا، محبوب کا سایہ دیدار کے لیے اپنے پاس رکھ دیا.
کہ اتنی بھی دیری گوارا نہیں، جب پیدا کیا تو اپنے قرب خاص میں رکھا، اب 63 سالہ ظاہری عرصے کے لیے دنیا میں بھیجنا ہے، تو 63 سال کی بھی جدائی برداشت نہیں، تو جو پوچھا کہ ساتھ کیوں نہ آیا، تو حسن بول اٹھا برائے دید خدا نے رکھ لیا سایہ محمد کا۔ اور بھی شاعر ہیں جنہوں نے اس پر بڑے اچھے اچھے کلام کہے ہیں، مگر جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہم پہنچے کہ حضور اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو 4 رسالے لکھے اعلیٰ حضرت نے حضور کے سائے نہ ہونے پر، حضور کے نور ہونے پر، 4 رسالے۔ ایک کا نام ہے صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ، دوسرا رسالہ لکھا قمر التمام فی نفی الظل عن سید الانام، تیسرا رسالہ لکھا اعلیٰ حضرت نے نفی الفی ام من استنار بنورہ کل شیء، چوتھا رسالہ لکھا اعلیٰ حضرت نے عود الحیران فی نفی اللفی عن سید الاقوان۔ اب جب رسالہ لکھنے بیٹھے سوال ہوا ہے اعلیٰ حضرت سے کہ حضور نبی کا سایہ تھا یا نہیں تھا، حضور نور تھے کہ بشر تھے، حقیقت کیا تھی، تو ایک رسالہ نہیں، 2 رسالہ نہیں، محبت عشق میں تحقیق کے دائرے میں محقق کی حیثیت سے 4 کتابیں لکھ ڈالی۔ مگر 2 حیثیت ہے اعلیٰ حضرت کی، ایک ہے محقق، جب عالم کی علمیت کی جلوہ گری ہوتی ہے تو پھر تحقیق کے دریا بہا دیتے ہیں، پھر دلیل کے دریا بہا دیتے ہیں، مگر جب رنگ تصوف غالب آتا ہے، جب صوفیت غالب آ جاتی ہے، سوچنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے حالات کا۔ محقق کی حیثیت سے جب قلم اٹھائیں تو عالم یہ ہے کہ تحقیق کے ایسے دریا کہ دلائل کے انبار لگا دے، مگر جب صوفیت کا رنگ غالب آتا ہے، جب ایک صوفیت کی طرح صوفی کی طرح جلوہ گر ہوتے ہیں، اب کیفیت بدل جاتی ہے، اور پھر ایسی کیفیت بدلتی ہے کہ جذب و عشق و محبت میں کہتی 4 رسالے تو میں نے اس پر لکھے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن اب تصوف کا رنگ ہے، اب محققانہ انداز نہیں ہے، اب عالمانہ انداز نہیں ہے، بحیثیت صوفی کہہ رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو نبی کا سایہ مانتا ہوں، میں نبی کے سایہ کو تسلیم کرتا ہوں کہ میرے آقا کا سایہ تھا اور دنیا میں ہی تھا، سب کہہ رہے ہیں دنیا میں نہیں ہے، دید کے لیے رکھ لیا، کسی نے کہا اپنے پاس رکھ لیا، کسی نے کہا حشر کے دن ہوں گا، سب اپنے اپنے تصورات میں گم ہیں، مگر میرا امام کہتا ہے نہیں، نبی کا سایہ تھا۔ کہا حضور 4 رسالے کیوں لکھے؟ کہا وہ تو تحقیق کی بات ہے، وہ تو محققانہ انداز ہے، اب ذرا میری صوفیت کو بھی تو ملاحظہ کرو، میرے عشق اہل بیت کو بھی دیکھو، تو میں بتاؤں گا تمہیں کہ سایہ کیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم یعنی چھپا ہوا، غائب نہیں تھا، شاہ ثقلین یعنی 2 جہاں کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا لقب ہے شاہ ثقلین، یعنی جنات اور انسان کے آپ بادشاہ سلطان، کہتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے حسن، ایک سے بنے حسین۔ کیا تصور ہے، معدوم نہ تھا، چھپا ہوا نہیں تھا مصطفیٰ کا سایہ۔ تم کیا سوچ رہے ہو دکھتا نہیں تھا، نظر نہیں آتا تھا؟ ارے میں نے عشق کی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے محمد کا سایہ نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب میں کہتا ہوں معدوم نہ تھا، چھپا ہوا نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی جو نور مصطفیٰ تھا، اس کے ظاہر اس نور کو کیسے دیکھے، اس نور کو دیکھنے کی تو تاب ہی نہیں تھی، اس نور کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تو اس طرح روشن تھی ہی نہیں، نہ اتنی آنکھوں میں صلاحیت ہے، نہ اتنی بینائی ہے، نہ اتنی قوت ہے، تو مصطفیٰ کے نور کو کیسے دیکھے؟ تو کہتے اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، جو نبی کے نور کو دیکھنا چاہتا وہ حسن و حسین کو دیکھتا، اس پرتو سے دیکھتا، اس ذریعے سے دیکھتا، تو مصطفیٰ کے نور سے کچھ فیض مل جاتا۔ تمثیل نے مثال کے طور مثال دے رہے کہ تمثیل نے اس سائے کے جو ذات حسنین کے نام سے آپ کا نور کی جلوہ گاہ تھی اور حضور کا جو سایہ نہیں تھا، تو میں نے جب غور کیا تو تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے حسن، دوسرے سے بنے حسین۔ یہ ہے مصطفیٰ کا سایہ۔ اور سایہ کہاں ہوتا ہے؟ روشنی جب کے سامنے ہو تو سایہ پیچھے ہوتا ہے، مصطفیٰ آگے ہے، حسنین پیچھے ہیں۔ اور جیسے جیسے ذات بڑھتی ہے، جیسے جیسے آدمی چلتا ہے، سایہ ساتھ میں چلتا ہے۔ سایہ جسم سے جدا ہوتا ہے کیا؟ کوئی مائیکا لال اپنا سایہ جدا کر دے اور اپنی ذات الگ کر دے؟ سایہ ادھر ہو اور یہ الگ ہو ہی نہیں سکتا، سایہ جدا نہیں ہوتا۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کون ہے؟ حسنین کریمین، حسن پاک اور حسین پاک۔ نہ یہ مصطفیٰ سے کبھی جدا ہوئے، نہ یہ رسول سے جدا ہوئے، نہ رسول ان سے جدا ہوئے۔ اس لیے آقا نے کہا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔